کیا کبھی سوچا ہے کہ کیسا لگے اگر کوئی خلا میں آنکھ کھولے اور اسے یہ تک یاد نہ ہو کہ وہ ہے کون؟ آج ہم اسی طرح کی ایک زبردست کہانی رائل اینڈ گریس اینڈ دا ڈائنگ سن کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو سوچیں ذرا، خلا کی گہرائی میں تنہا جاگنا اور دماغ بالکل خالی، یہی ایک چھوٹا سا سوال ایک ایسے سفر کا دروازہ کھولتا ہے جو ایک شخص کی اپنی پہچان کی تلاش سے شروع ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری انسانیت کو بچانے کی جنگ بن جاتا ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، ایک اکیلا خلاباز۔ یہاں ہماری ملاقات اپنے ہیرو سے ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جو بالکل اکیلا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود کون ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ہیرو رائل اینڈ گریس۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک خلائی جہاز میں پاتے ہیں۔ ہر طرف جدید ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، لیکن ان کا اپنا ذہن وہ بالکل خالی ہے۔ مطلب انہیں کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، یہاں کیوں ہوں، اس مشن کا مقصد کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو وہ چہرہ بھی اجنبی لگتا ہے۔ انہیں بس ایک بات پتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں بالکل اکیلے ہیں۔ لیکن یہ جو اپنی یادداشت کا مسئلہ ہے نا، یہ تو صرف شروعات تھی۔ جیسے جیسے ان کے ذہن کے دھندلے پردے ہٹتے ہیں، یادداشت کے ٹکڑے جڑنا شروع ہوتے ہیں، تو ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو ان کی ذاتی پریشانی سے کہیں بہت زیادہ بڑی ہے، اور وہ حقیقت ہے مرتا ہوا سورج۔ آہستہ آہستہ ایک خوفناک سچ سامنے آتا ہے۔ وہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کا دل ہے، جس سے زمین پر زندگی ہے، وہ بجھ رہا ہے۔ اس کی روشنی، اس کی توانائی ایک نامعلوم وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کا مطلب صرف ایک ہو سکتا ہے۔ اگر سورج کی روشنی ختم ہو گئی تو زمین بس برف کا ایک ٹھنڈا گولا بن کر رہ جائے گی۔ انسان، جانور، پودے، زندگی کا ہر نشان مٹ جائے گا۔ اب معاملہ صرف ان کی یادداشت کا نہیں رہا، اب تو پوری انسانیت کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ ذرا اس بوجھ کا اندازہ لگائیں کہ اربوں انسانوں کی زندگی اچانک ایک ایسے شخص کے کندھوں پر آ پڑی ہے جسے یہ تک یاد نہیں کہ وہ خود کون ہے۔ وہ شخص اب انسانیت کی آخری امید ہے۔ لیکن اس گہری تاریکی اور مایوسی میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ پوری طرح اکیلے نہیں ہیں، اور ایک ایسی ملاقات ہونے والی ہے جو سب کچھ بدل دے گی اور ایک انوکھی دوستی کا آغاز کرے گی۔ خلا کی انہی گہرائیوں میں ان کا سامنا ہوتا ہے ایک اجنبی جہاز سے، اور اس کے اندر ہے ایک دوسری دنیا کی مخلوق۔ رائلینڈ اسے ایک نام دیتے ہیں، راکی، اور یہ ملاقات یہ ان کے مشن کا سب سے بڑا، سب سے اہم موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ تو شروع میں تو بس شک اور خوف تھا، کیا یہ کوئی دشمن ہے، کوئی نیا خطرہ؟ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی دنیا خطرے میں ہے، اور جو رشتہ ایک ممکنہ لڑائی سے شروع ہوا تھا وہ اس مشن کی سب سے مضبوط پارٹنرشپ بن جاتا ہے۔ تو ان کی یہ کہانی اصل میں 3 بڑی چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک تو ہے بقا کی جنگ، یعنی ناممکن حالات میں زندہ رہنے کی کوشش۔ دوسری چیز ہے سائنس اور ٹیم ورک کی طاقت، یہ کہ کیسے 2 الگ الگ نسلیں مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہ دل کو چھو لینے والی کہانی ہے دوستی کی، جو ثابت کرتی ہے کہ دوستی کہکشاؤں اور ستاروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری جدوجہد، یہ ساری دریافتیں اور یہ مضبوط ہوتی دوستی، یہ سب ہمیں کہانی کے سب سے بڑے، سب سے فیصلہ کن موڑ پر لے آتی ہے۔ یہ وقت ہے انسانیت کا محافظ بننے کا۔ اب رائل اینڈ گریس کے سامنے ناممکن انتخاب ہے، ایک ایسا فیصلہ جو سب کچھ بدل دے گا، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے، اسے ایک اور موقع دینے کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے، اپنا گھر واپس جانے کا موقع اور شاید اپنی جان بھی۔ لیکن اتنی بڑی قربانی کے باوجود کہانی کا اختتام دکھ بھرا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمیں امید کی ایک بہت مضبوط روشنی دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی جذبہ کتنا مضبوط ہے، اور جب سب کی بھلائی کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک کو بچانا یا سب کو بچانا؟ جب سب کی بھلائی کی بات ہو تو ایک فرد کی قربانی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟
اور یہی وہ سوال ہے جو رائلن گریس اینڈ دی ڈائنگ سن کی کہانی کا دل ہے۔